نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم، تحقیق آ چکا تمہارے پاس، رسولنا ہمارا رسول، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، جو کتاب الہی کی بہت سی ان باتوں کو تمہارے سامنے کھول رہا ہے جنہیں تم چھپایا کرتے تھے، ویعفو عن کثیر، اور بہت سی باتوں سے وہ درگزر بھی کر جاتا ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، مراد ہے اس سے یہود و نصارہ۔ قد جاءکم، تحقیق آ چکا تمہارے پاس، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ان کی طرف بھی ہے۔ رسولنا ہمارا رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ وہ یبین لکم، وہ بیان کر رہے ہیں تمہارے لیے، باوجود اس کے کہ وہ خود امی تھے، لیکن رسول ہونے کی بنا پر وہ تمہارے سامنے سارے حقائق کھول رہے ہیں۔ کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، ان بہت سی چیزوں کو جنہیں تم کتاب میں سے چھپا جاتے تھے۔ تخفون کا لفظ اخفاء سے ہے، خے یہ اس کا روٹ ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے ایک معنی تو مراد یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں تحریف کی، اور تحریف خواہ الفاظ کی نوعیت کی ہو یا وہ تبدیلی معنی ہو، اس کا بھی اصل مقصد حقیقت پر پردہ ڈالنا ہوتا ہے، لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنا ہوتا ہے کہ اصل بات کچھ ہے، لوگوں کو کچھ اور کر کے بتائی جا رہی ہے۔ یعنی اس کا ایک معنی تو یہ کہ وہ تحریف کرتے تھے، اور دوسرا معنی یہ کہ بسا اوقات کتاب میں آیات کے موجود ہونے کے باوجود، احکام کے موجود ہونے کے باوجود انہیں لوگوں سے چھپا جاتے تھے، جیسا کہ ابن سوریہ نے کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی تمام باتوں کا علم عیاں کر دیا، ایسے تمام حقائق کھول دیے جو اہل کتاب نے چھپا کر رکھے ہوئے تھے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سی باتوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم درگزر بھی کر لیتے ہیں، یعنی چشم پوشی کرتے ہیں۔ اور وہ کون سی باتیں ہیں جن کو اگر نہ بھی کھولا جائے یا جن کی حقیقت نہ بھی واضح کی جائے تو اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق آ گئی تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی، نور۔ وکتاب مبین، اور واضح کتاب۔ یہاں نور سے مراد اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا دین ہے۔ وکتاب مبین، اور کتاب مبین، واو یہاں تفسیری ہے۔ تفسیری سے کیا مراد ہے؟ یعنی نور کی مزید وضاحت کر رہی ہے۔ نور سے مراد قرآن پاک، تو یہاں واو اور کے معنوں میں نہیں، اور تو محض ایک اردو ترجمے کی ضرورت کے تحت کہا جا رہا ہے۔ معنی اس کا کیا ہے کہ ایک ایسی کتاب جو لوگوں کو روشنی بخشنے والی، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، کتاب اللہ فیہ الہدی والنور من استمسک واخذ بہ کان علی الہدی ومن اخطا بہ ضل۔ اللہ کی کتاب، اس میں ہدایت ہے اور روشنی ہے، جس نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا وہ ہدایت پر گامزن ہو گیا، اور جس نے اس سے خطا کی یعنی اس کو چھوڑ کر کسی اور چیز کی طرف مائل ہوا، ضل، وہ گمراہ ہو گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر
کیا اتنا کہہ دینا کافی نہیں تھا کہ تمہارے پاس ایک کتاب روشن آ گئی؟ اس کے ساتھ ساتھ لفظ نور کی کیا ضرورت تھی؟ تو بات یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر دو طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں. ایک چیز تو حکمت ہے اور دوسری چیز شریعت کے احکامات اور قوانین ہے. تو نور سے مراد یہاں قرآن پاک کی حکمت کی باتیں ہیں، اور کتاب مبین، اور کتاب جیسا کہ پہلے بھی میں آپ کو واضح کر چکی ہوں کہ اس سے مراد قانون بھی ہوتا ہے، کیونکہ کتاب لکھی ہوئی چیز کو کہتے ہیں. جیسے روزے کے بارے میں آتا ہے کتب علیکم الصیام، یا کچھ اور چیزوں کے بارے میں تمہارے لیے لکھ دیے گئے، یعنی یہ اللہ کا قانون بن گیا، تمہیں ہر صورت میں اسے نبھانا ہے. یہاں پر ایک شبہ کی وضاحت کرنا بہت ضروری ہے کہ کچھ لوگوں نے اس آیت سے دوسری طرح مطلب نکالنے کی کوشش کی ہے. اور وہ کیا؟ کچھ لوگ یہاں مانا کرتے ہیں کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا، اور نور سے مراد وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لیتے ہیں، اور کتاب مبین سے مراد قرآن پاک لیتے ہیں. لیکن یہ بات دو وجوہ سے درست نہیں. نمبر ایک یہ کہ آگے آ رہا ہے یہدی بہ اللہ، اللہ اس کے ساتھ رہنمائی کرتا ہے. اگر یہ دو الگ الگ چیزیں ہوتی تو پھر کیسے آنا چاہیے تھا؟ یہدی بہما، اللہ ان دونوں کے ذریعے ہدایت دیتا ہے. تو چونکہ دو لفظ الگ ہونے کے باوجود معنی ایک ہی ہے، یعنی کتاب ہی مراد ہے، قرآن پاک ہی مراد ہے، اس لیے یہدی بہی کا لفظ آیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں صرف یہاں پر نہیں، بہت سے مقامات پر کتاب کے لیے لفظ نور آیا ہے. مثلا سورۃ النساء میں آتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، ہم نے تمہاری طرف نور مبین بھیجا، اور وہاں بھی مراد قرآن پاک ہے. تورات کے لیے بھی آتا ہے وَأَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، انجیل کے لیے آتا ہے وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ. تورات کے لیے ایک اور جگہ پر آتا ہے من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ نور وہدی للناس. پھر اسی طرح قرآن پاک کے لیے ایک اور جگہ پر آتا ہے واتبعوا النور الذی انزل معہ. پھر قرآن پاک کے لیے آتا ہے سورۃ الشورى میں ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء. پھر سورۃ التغابن میں آتا ہے فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا. تو ان ساری آیتوں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نور کا لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں، بلکہ قرآن پاک کے لیے، تورات کے لیے، انجیل کے لیے استعمال ہوا ہے. اور یہاں بھی یہ لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں بلکہ کتاب ہی کے لیے استعمال ہوا ہے. لیکن بعض لوگ اس بات پر اصرار کرتے ہیں اور بسا اوقات موضوع روایات کو دلیل بناتے ہیں. موضوع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ گھڑی ہوئی، من گھڑت ایک روایت بیان کی جاتی ہے. حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا. لیکن ہم دیکھتے ہیں حضرت عبادہ بن صامت کی روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے جس چیز کو پیدا کیا وہ قلم ہے. پھر قلم سے کہا لکھو. قلم نے پوچھا کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر چیز کی تقدیر لکھو جو ہو چکی یا قیامت تک ہونے والی ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا. حضرت عائشہ فرماتی کہ ایک رات میں نے آپ کو اپنے پاس نہ پایا، میں نے گمان کیا کہ شاید آپ کہیں اور چلے گئے ہیں، تو میں نے ٹٹولنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ آپ سجدے کی حالت میں. اگر آپ نور ہوتے تو رات کے اندھیرے میں حضرت عائشہ کو ٹٹولنا نہ پڑتا. پھر اسی طرح ایک اور روایت میں بھی اسی طرح رات کے وقت آپ کو تلاش کیا گیا اور لوگوں کو پہچاننے میں دقت ہوئی اندھیرے کی وجہ سے. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور کتاب روشن آ چکی ہے. یہدی بہ اللہ، ہدایت دیتا ہے اس کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ اس کتاب کے ساتھ. کیونکہ اگر یہاں یہ دو چیزیں ہوتی تو بہما آتا. من اتبع رضوانہ،
جو پیروی کرتا ہے اس کی رضامندی کی. کس کی رضامندی کی؟ اللہ کی رضامندی کی. یعنی اللہ اس کتاب کے ذریعے رہنمائی کرتا ہے جو اللہ کی رضا چاہتا ہے. کس چیز کی طرف؟ سبل السلام، سلامتی کے راستوں کی طرف. وَيُخْرِجُهُمْ، اور نکالتا ہے ان کو. کہاں سے؟ من الظلمات، اندھیروں سے. الی النور، نور کی طرف. اب یہاں اندھیرے بہت سارے ہیں اور روشنی ایک ہے. بِإِذْنِهِ، اس کے اذن کے ساتھ، یعنی اللہ کے اذن کے ساتھ. وَيَهْدِيهِمْ، اور رہنمائی کرتا ہے ان کی. الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف. یعنی اللہ تعالی اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو راستہ دکھاتا ہے. کون سا؟ اس راستے کا نام کیا ہے؟ سبل السلام، سلامتی کا راستہ. اور کیا کرتا ہے؟ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے. کس طرح؟ بِإِذْنِهِ، اپنے اذن سے، یعنی اللہ اپنی توفیق سے. اور کیا کرتا ہے؟ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، سیدھے رستے کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے. یہاں سے ایک بڑی اہم بات پتہ چل رہی ہے، اور وہ کیا ہے کہ جو شخص اس کتاب حق کو تھامے گا، اور کس طرح تھامے گا؟ من اتبع رضوانہ، اللہ کی رضا پانے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے. پھر اس کو کیا حاصل ہوگا؟ نمبر 1 سبل السلام، نمبر 2 یخرجہم من الظلمات الی النور، اور نمبر 3 یہدیہم الی صراط مستقیم. یہاں سے آپ کے اس سوال کا جواب بھی آپ کو مل جائے گا جو شاید کبھی آپ کے ذہن میں پیدا ہوا ہو کہ کیا وجہ ہے بہت سے لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی بھٹکے ہوئے ہیں، پھر بھی ان کے اعمال بہت غلط ہیں، پھر بھی وہ بہت برے کام کرتے ہیں. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ بہت سے نان مسلمز بھی قرآن پڑھتے ہیں. آپ جانتے ہوں گے کہ قرآن پاک کی ابتدائی ٹرانسلیشنز جو تھیں انگلش میں، فرینچ میں اور یورپین لینگویجز میں، وہ نان مسلمز نے ہی کی. ایج اربری کا ترجمہ جو انگریزی میں ہے، اگر آپ پڑھیں، کئی سال پہلے میں نے اس کا 30th پارہ پڑھا تھا. اتنی رواں ٹرانسلیشن ہے، اتنی خوبصورت ٹرانسلیشن، کیونکہ آخری پارے میں بہت سی آخرت کے بارے میں باتیں ہیں تو انسان پڑھ کے کانپ اٹھتا ہے. تو میں جب بھی اس کو پڑھتی تو میں سوچتی کہ جس شخص نے ٹرانسلیٹ کیا ہے کیا اس کے دل پہ یہ باتیں نہیں لگتی ہوں گی؟ کیا اس کو آخرت کی فکر نہیں ہوتی ہوگی؟ کیونکہ صرف ٹرانسلیشن پڑھنے سے بھی آپ کا دل ہل جاتا ہے. لیکن اس کا جواب یہاں موجود ہے کہ ہر پڑھنے والے کو ہدایت نہیں ملتی، ہر پڑھنے والے کا عمل نہیں بدلتا، ہر پڑھنے والا اس سے فیض حاصل نہیں کر سکتا. فائدہ اس کو ہوتا ہے جو اس کے پڑھنے میں اللہ کی رضا چاہتے ہیں، جو اس سارے عمل سے خدا کو راضی کرنا چاہتے ہیں. من طلب العلم لیباہی بہ العلماء ویماری بہ السفہاء او لیصرف وجوہ الناس الیہ فہو فی النار. جس نے علم اس لیے حاصل کیا کہ علماء سے آگے بڑھے، یا علماء کا مقابلہ کرے، یا بے وقوفوں سے جھگڑا کرے، یا پھر لوگوں کی توجہ اپنی طرف کرے کہ دیکھو میں کتنا نیک ہو گیا ہوں، میں تو قرآن کا عالم ہو گیا ہوں. تو یہ سب مقاصد غلط ہے. دین اس لیے نہیں کہ ہم لوگوں سے بحثیں کر سکیں، اس لیے نہیں کہ انہیں ہیومیلیٹ کریں اور انہیں بے وقوف سمجھیں، یا اس لیے نہیں کہ ہم دوسروں کا مقابلہ کریں کہ ہاں میں ذرا یہ پڑھ لوں تو پھر فلاں کو نپٹوں گی. نہیں، یہ کس لیے ہے کہ اللہ کے قریب ہونا ہے ہم کو، اس کی زبان ہے، اس کی کتاب ہے، اس سے کمیونیکیٹ کر کے اس کی مرضی جاننا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے. تو اب آپ دوبارہ ذرا اس نیت کو سامنے رکھ کے اس آیت کو پڑھیے. یہدی بہ اللہ، اللہ ہدایت دیتا ہے اس کے ساتھ. کس کے ساتھ؟
نور و کتاب مبین کے ساتھ کس کو ہدایت دیتا ہے؟ من اتبع رضوانہ، جو اس کی رضا کی پیروی کرتا ہے. پیروی کرتا ہے کا مطلب کیا ہے؟ جو اس کی رضا طلب کرتا ہے. کدھر کی رہنمائی ملتی ہے اس کو؟ کیا چیز حاصل ہوتی ہے؟ کیا فائدہ نصیب ہوتا ہے؟ سبل السلام ملتا ہے، سلامتی کے راستے، سلامتی کے طریقے. یعنی انسان کی سوچ سلامت ہو جاتی ہے، اس کی نیت کو سلامتی ملتی ہے، بھٹکنے سے بچتی ہے، اس کے عمل سلامت ہو جاتے ہیں، وہ خود سراسر سلامتی ہو جاتا ہے، اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچتی، اور اس کا انجام سلامت ہو جاتا ہے. اس کتاب کے تھامنے سے انسان سلامتی کے رستوں کا سفر شروع کر دیتا ہے. اور کیا ہوتا ہے دوسرا فائدہ؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، ہر طرح کے اندھیروں سے نکل کر ایک روشنی میں آ جاتا ہے. روشنی ایک ہے، اندھیرے بہت سے. کوئی شرک کا اندھیرا ہے، کوئی بدعت کا اندھیرا ہے، کوئی گمراہی کا اندھیرا ہے، کوئی خواہشات نفس کا اندھیرا ہے، کوئی تعصبات کا اندھیرا ہے، کہیں نفرتوں کا اندھیرا ہے، جہالت کا اندھیرا ہے. ایسے سارے اندھیروں سے نکل کر انسان کس طرف آ جاتا ہے؟ الی النور، نور کی طرف آ جاتا ہے. لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ بِإِذْنِهِ، اس کے اذن کے ساتھ. کس کے اذن سے؟ اللہ کے اذن سے. اللہ کے اذن سے مراد یہاں اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے. جب تک اللہ کا اذن اور توفیق نہ ہو، اللہ کی دی ہوئی توفیق نہ ہو تو ہم یہاں بیٹھے ہوں. معلوم نہیں ہماری خواہشات اور ہماری مرضیاں ہمیں کہاں سے کہاں بھٹکاتی پھر رہی. اور اللہ کا اذن کب ہوتا ہے؟ اس شخص کے لیے ہوتا ہے جو اتبع رضوانہ کرتا ہے، جو واقعی اس کی رضا چاہتا ہے، جس کے دل میں یہ تڑپ ہو کہ میں اپنے رب کو راضی کر سکوں. پھر وہ بیٹھ ہی نہیں سکتا چین سے. یعنی تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، اپنا جائزہ لیں کہ آپ کے دل میں ایک بے چینی لگی ہوئی ہے، ایک پریشانی ہے آپ کو کس بات کی؟ کہ کوئی طریقہ پتا چلے کہ میں اپنے رب کو راضی کر لوں، بس وہ کسی طرح خوش ہو جائے. اب آپ سوچئے کہ جب آپ کے دل میں یہ بے چینی لگ جائے تو اس کے بعد آپ گھر میں آرام سے سو سکتے ہیں؟ آپ آرام کر سکتے ہیں؟ آپ ادھر ادھر گھوم سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کہیں دل ہی نہیں لگتا. کیونکہ کبھی کبھی آپ جب بے چین ہوتے ہیں کسی بھی چیز کے لیے تو پھر آپ کا حال کیا ہوتا ہے؟ یا اتنے بے حس ہیں کہ کبھی بے چین ہی نہیں ہوئے؟ چلیے ایک بے چینی تو روز لگتی ہوگی آپ کو، اور وہ بھوک کی ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ اسپرچل بے چینی کا شکار کبھی نہ ہوئے ہوں، یا آپ کی روح کو وہ تھرسٹ لاحق نہ ہوا ہو، لیکن جسمانی بے چینیاں تو ہم کو بہت سی ہوتی. اگر نیند نہ آئے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کو بے چین ہوتے ہیں نا. بھوک لگی ہو تو کیا ہوتا ہے؟ گرمی لگی ہو تو کیا ہوتا ہے؟ سر درد ہو تو کیا ہوتا ہے؟ بے چینی ہوتی ہے نا. تو اس وقت پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ بھلے لگی ہو بھوک، کیا فرق پڑتا ہے، ہم تو کام کریں گے. نیند آ رہی تو کیا، ہم تو آج کتاب پڑھیں گے ساری رات. کر سکتے ہیں آپ کچھ اور. پھر آپ کس چیز کے پیچھے لگ جاتے ہیں؟ مجھے کھانے کو کچھ بھی چاہیے، مجھے سونے کی کوئی تدبیر چاہیے، کہیں پتہ چلے. اسی طرح باقی ضروریات میں بھی. پھر آپ کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ آپ ہر راہ گزر سے پوچھتے ہیں کھانا کہاں ہے، حتیٰ کہ ہاتھ پھیلانے بھی شروع کر دیتے ہیں نا، کھانا چاہیے، بھوکا ہوں. پھیلاتے ہیں نا، آپ مانگتے ہیں نا. تو یہ جو ہے نا من اتبع رضوانہ، جس کے دل میں یہ بے چینی لگ جائے کہ میں اپنے رب کو راضی کیسے کروں، خوش کیسے کروں، پھر وہ نہیں چین سے بیٹھ سکتا. ہو ہی نہیں سکتا چین آ جائے اس کو. اسے بھی نیند نہیں آتی، اس کا بھی پھر کچھ اور کرنے کو دل نہیں چاہتا، الا یہ کہ وہ پلٹ کر اسی کتاب کے ساتھ چمٹتا ہے. دنیا کی کسی محفل میں، کسی چیز میں، کسی نعمت میں، مال و دولت میں، اعلیٰ سے اعلیٰ چیزوں میں، کسی چیز میں دل نہیں لگتا. ہر وقت اندر ایک گھنٹی بجتی رہتی کہ کوئی راستہ ہو، کوئی طریقہ ہو، پتہ چلے کسی طرح، کوئی پردہ غیب کا ہٹے اور پتہ چلے کہ اللہ کس بات سے راضی ہوگا. تو اللہ نے وحی کے ذریعے یہ پردے ہٹائے ہیں اور ہمیں وہ طریقے بتائے ہیں. لہذا بِإِذْنِهِ ہی کا تعلق من اتبع رضوانہ سے ہے. جس کا دل چاہتا ہو وہ پھر ہر قیمت پہ پہنچتا ہے. وہ پہنچ نہ بھی پائے تو کوئی بھی طریقہ اختیار کر لیتا ہے جس سے اسے
یہ سب کچھ مل جائے، پھر وہ اپنی زندگی کو ضائع نہیں کر سکتا. ایسے لوگوں کے لیے اللہ بھی راستے کھول دیتا ہے، اور میں پھر نکال لیتا ہے ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف، اور ہدایت دے دیتا ہے ان کو سیدھے راستے کی طرف، پھر ان کو راستہ مل جاتا ہے. اور کبھی کبھی ہم ذرا بیٹھ کے اپنے آپ پہ سوچا کریں کہ میں نے اپنے بارے میں کیا فیصلہ کیا، کیا چاہتی ہوں میں اپنے لیے، کہاں جانا پسند ہے مجھے، جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے، کہاں جانا ہے، اللہ سے دور رہنا ہے یا قریب آنا ہے، اللہ کی دوری چاہتی ہوں یا قرب چاہتی ہوں، کیا چاہتی ہوں میں. اب ہم یہ ضرور کہیں گے نہیں میں تو قرب چاہتی ہوں. تو قرب چاہتے ہیں تو اس کے قریب آتے نہیں، پھٹکتے نہیں، اور پھر قرب چاہتے ہیں. کیسا قرب ہے؟ جس کا قرب چاہیے اس کی طرف تو آپ کے قدم اٹھنے لگتے ہیں، آپ تو دوڑنے لگتے ہیں، پھر تو ننگے پاؤں بھی بھاگنے لگتے ہیں آپ، اگر واقعی قرب چاہیے ہو. یہ بالکل امر محال ہے نا، مستحیل ہے یہ بات کہ آپ ایک چیز کا قرب چاہیں اور پھر آرام سے بیٹھے بھی رہیں. ہم اللہ کا قرب چاہیں، اس کی پسند چاہیں، اس سے محبت کریں اور پھر اس کتاب کے بغیر زندہ رہیں، یہ نہیں ہو سکتا. یہ دو مختلف باتیں. وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور انہیں صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتا ہے، سیدھے رستے کی ہدایت دیتا ہے. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، البتہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ وہ مسیح ابن مریم ہے. ایسا کہنے والے دراصل کیا ہے؟ کافر. قل، ان سے ذرا پوچھئے، فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، کون مالک ہوگا اللہ سے کسی چیز کا، ان اراد، اگر اس نے ارادہ کر لیا، ان یہلک المسیح ابن مریم، کہ وہ ہلاک کر دے مسیح ابن مریم کو، وامہ، اور اس کی ماں کو، ومن فی الارض جمیعا، اور جو کوئی بھی زمین میں ہے سب کے سب کو، وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کی بادشاہت اور جو ان دونوں کے درمیان ہے. یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے. یہاں سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ عیسائی یا نصارہ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی بشریت کو الوہیت میں جمع کرنے کی کوشش کی، بشریت کیا مطلب؟ انسان تھے، وہ کیا بنا ڈالا؟ الہ بنا ڈالا. یا ان دو چیزوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی، وہ لوگ دراصل اللہ کے نزدیک کافر ہیں. یہ کہنا کفر ہے کہ مسیح اللہ تعالی ہیں یا اللہ کے بیٹے ہیں. یہ سوچ، یہ انداز فکر سراسر گمراہی اور شرک پر مبنی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ نصارہ کے ہاں ایک فرقے نے الوہیت کے پہلو کو نمایاں کیا اور کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جسم میں اللہ تعالی حلول کر گئے. حلول کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ گھس گئے اندر، لہٰذا وہ عین کامل اللہ تعالی ہے. ایک فرقہ ان کا کیا کہتا ہے کہ مسیح ہی اللہ ہے، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، جیسے یہاں لکھا ہوا ہے. بعض نے ان سے اختلاف کیا کہ نہیں، وہ تو ایک ہی ہو سکتا ہے، دو جگہ کیسے ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے نا. تو انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام عین اللہ تو نہیں لیکن اللہ کے بیٹے ضرور ہیں. ایک دوسرا فرقہ وجود میں آ گیا. اور کچھ لوگوں نے ایک اور راستہ اختیار کیا اور کہا کہ اللہ ایک نہیں تین ہے، اور تینوں ہی ازلی اور ابدی ہیں. ایک اللہ ہے، دوسرے عیسیٰ علیہ السلام ہیں، تیسرے روح القدس ہیں، اور پھر یہ تین مل کر ایک الہ بنتا ہے. پھر ایک عرصے کے بعد جب لوگوں نے اعتراض کیا کہ ٹھیک ہے، اگر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں تو ان کی ماں جو تھی وہ کیوں انسان تھی؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ بھی نہیں انسان تھی، وہ بھی الہ تھی، ان کو بھی الہ بنا ڈالا. اس طرح ان کے بعض فرقے کیا کہتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ مانتے ہیں، بعض ابن اللہ مانتے ہیں، بعض تین کا ایک مانتے ہیں اور ایک کے تین مانتے ہیں. اور ان تین میں بعض نے روح القدس کو شامل کیا اور بعض نے حضرت مریم کو بھی شامل کر لیا تاکہ یہ اعتراض ختم ہو جائے کہ وہ انسان کے بیٹے تھے. یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ہاں بگاڑ یا اضلال کی وجہ کیا ہے، کس سوچ سے یہ گمراہی آئی کہ عیسیٰ علیہ السلام چونکہ بن باپ پیدا ہوئے تو انہیں یہ کہنے کا موقع ملا کہ ان کے باپ پھر اللہ تعالیٰ ہیں. دلیل کیا دی؟ روح منہ سے اور کلمت اللہ سے. ان الفاظ نے انہیں راہ حق سے بہت دور کر دیا. ان تعویلوں اور بحثوں نے انہیں
اصل سے پھیر دیا. اسی لیے یہ سوچنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں اور پھر وہ اللہ کا نور ہیں تو ہمیں بھی اسی راستے پر لے جاتا ہے. اصل میں یہ نظریہ کہاں سے آیا مسلمانوں میں؟ صحابہ کرام کے اندر ایسا کوئی نظریہ نہیں تھا، بعد کے ادوار میں نہیں، تو لیٹر پیریڈ میں یہ چیز مسلمانوں میں کہاں آئی؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی جو غلط فہمیاں پائی گئیں وہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں نہیں تھی. اس وقت انہیں کسی نے اللہ کا بیٹا نہیں کہا. بعد میں پال نے یہ اختراعات کی اور لوگوں کو بہکایا اور بہت سے فلسفے تراشے. آگے انشاءاللہ مزید وضاحت سے پڑھیں گے کہ یہ لوگ یعنی کرسچنز جو تھے بنیادی طور پر یونانی فلسفے سے متاثر ہوئے تھے. مسلمانوں کے اندر بھی اس فلسفے کا اثر ہوا اور اسی کے نتیجے میں ایسے خیالات پیدا ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی باتیں منسوب کی گئیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اگر تم سمجھتے ہو کہ مسیح خود اللہ تعالیٰ ہیں تو ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ اگر خدا مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں اور تمام زمین والوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کس کی مجال کہ اللہ کو اس کے ارادے سے باز رکھ سکے. فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، کون اللہ سے کسی چیز کا مالک ہو سکتا ہے اگر وہ ارادہ کر لے کہ مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں کو اور جو بھی زمین میں ہے سب کو ہلاک کر دے. یعنی اگر وہ الہ ہوں تو پھر ان کی موت نہ آئے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو بھی آتا ہے ان سب پہ فنا آتی. من فی الارض جمیعا، جتنے بھی لوگ دنیا میں آئے. پھر اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام فوت ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھائے گئے لیکن دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور پھر وہ بھی اسی طرح فوت ہوں گے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پہ چڑھے. بفرض محال اگر ان کے عقیدے کو مانا بھی جائے وقتی طور پر تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ الہ تھے یا اللہ کے بیٹے تھے تو اپنے آپ کو صلیب سے بچا کیوں نہ سکے؟ یعنی الہ ہونا تو طاقتور ہونے کی علامت ہے، تو اگر ان میں الہ جیسی طاقت تھی تو صلیب پہ کیوں چڑھے؟ اور اسی طرح اگر ان کی والدہ الہ تھی تو وہ فوت ہونے سے بچ کیوں نہ گئی؟ یہ تو عقل بھی نہیں مانتی کہ ایک ہستی خدا ہو اور پھر اس کو زمین میں دفن کر دیا جائے. پھر اسی طرح حضرت مریم پر یہود نے تہمت لگائی تھی. یعنی دنیا میں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو طرح طرح کی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا. ایسی آزمائشیں مخلوق کے لیے ہوتی ہیں، خالق ان سے مبرہ ہوتا ہے، خالق تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی سب. ہم میں سے کسی کی ریچ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ کے کوئی نقصان دے سکے اس کو؟ نہیں. ہم کیوں یہ کلمہ بار بار پڑھتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک، سبحانہ؟ کیوں سبحان کہتے ہیں؟ کیا معنی ہے؟ پاک ہے. کس چیز سے پاک ہے؟ ہر عیب سے، ہر کمزوری سے، ہر نقصان سے جس میں مخلوق مبتلا ہوتی. تو یہی ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ کے بندو، اللہ کے سوا کسی کو مت الہ کہو، کیونکہ اگر وہ الہ ہوتے تو اپنے آپ کو دنیا میں پہنچنے والی مصیبتوں سے بچا لیتے. جبکہ وہ بچا نہ سکے اور خود کو نہ بچا سکے، الہ کا کام تو یہ ہوتا ہے دوسروں کو بچائے، تو وہ دوسروں کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے. يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے. یہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ ان کے بھٹکنے کی اصل وجہ یہ بات ہوئی کہ عیسیٰ علیہ السلام غیر معمولی طور پر کیوں پیدا ہوئے. فرمایا اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یعنی کوئی بھی شخص جو ان یوزل طریقے سے پیدا ہو وہ سب خدا ہو جائیں گے. اب دیکھو اس طرح تو حضرت آدم علیہ السلام جو تھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا. حضرت حوا علیہ السلام بھی ان یوزل طریقے سے پیدا ہوئی تھی. تو اللہ تعالیٰ تو ہر طریقے سے پیدا کرنے کی پوری طاقت رکھتا ہے، ماں باپ دونوں کے بغیر یا باپ کے بغیر یا ماں کے بغیر جیسے حضرت حوا پیدا ہوئی، یا عام طریقے سے جس میں ماں باپ دونوں ہوتے ہیں جیسے چاہے پیدا کرے. تو صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے غیر معمولی طریقے ولادت کی وجہ سے تم اس غلط فہمی کا شکار کیوں ہو گئے ہو. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور اس کی طاقت نہیں رکھتا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.